अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी बेयकीनी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के नताइज बराह रास्त आवाम आज भुगत रहे हैं। इन क्राइसिस से निकलने का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात बताए जा रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद भी वही पुरानी सियासी जमातें हैं और वही पुराने चेहरे हैं जिन्होंने सालों हुक्मरानी की इस मुल्क पर, और आज मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है। तो अलमिया यह है कि अब जब अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, महंगाई के मारे अवाम बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, तो ये हुक्मरान तबका खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस खामोशी को क्या समझा जाए? हमारा आज का सवाल यही होगा कि सियासी जमातें इस मुश्किल वक्त में आवाम की आवाज़ बनने को क्यों तैयार नहीं हैं। अया साहब, दो बड़ी सियासी जमातों की अगर हम बात करें, आप उन दोनों जमातों का हिस्सा रह चुके हैं। जब आप अमली सियासत में थे तब भी इन जमातों का अवामी मसाइल पर संजीदगी का आलम यही था जो आज है? थोड़ा दिल को कुशादा कर लें, दो जमातों से थोड़ा बाहर भी निकलने की कोशिश करें और ये देखें, पहले शुमार तो कर लें ना सियासी जमातों का, फिर उन पे तबरे जो कसने हैं वो हम कस सकते हैं। जो अप्रैल पिछले साल जो इस मुल्क में एक तब्दीली आई थी, तो सियासी पार्टीज दो हिस्सों में बिट गई थी। एक जो है वो अरबाब इख्तियार, उनको आप जो नाम दें, इस्टेब्लिशमेंट दें, जो एक जो है जो आप दो सियासी पार्टीज कर रही हैं और कुछ छोटी छोटी पार्टीज, वो सारा जाके उनके साथ जाके मिल गए। एक जो जमात है जो हुकूमत में थी और बाद में हुकूमत से निकाली गई, वो ज़ेरे इताब हो गई। तो जो अरबाब इख्तियार के साथ हैं और अब तक वो किरदार अदा कर रहे हैं, और जो ऊपर से कोई सिग्नल्स आते हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए या पहले मर्दमशुमारी होनी चाहिए या डिलिमिटेशन होनी चाहिए, ये क्या है, वो दो जमातें भी उसी में अपनी आवाज़ डाल रही हैं। जो हट के कोई जमात बात करने की कोशिश कर रही है और नाकाम कोशिश कर रही है, वो ज़ेरे अताब है, और जिसके लीडर गालिबन, उनका नंबर क्या है, वो कैद का 804 है। लेकिन मैं उन दो सियासी जमातों की बात कर रही हूँ, पर आप सियासी पार्टी सारों की आप बात करें ना, या पहले ही वो तो हम इलेक्शन में देखेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी है और कौन सी जमात उस फील्ड में अंदर है और कौन बाहर है। तो आप तो पहले ही निकाल रही हैं कि हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, तो तीसरी की हमने बात ही नहीं करती। इस वक्त यही मुल्क से बाहर बैठे हैं, कुछ लंदन में हैं, जो कराची में भी आए हैं, वो भी आवाम की आवाज़ बनने को तैयार हैं। वो तो अरबाब इख्तियार के साथ हैं, वो तो उनके साथ कवाली में मसरूफ़ हैं। जो क्या जरदारी साहब, क्या वो जो हमारे बोल्शविक रहनुमा हैं जिन्होंने इनकलाब लाना है, जो लंदन में पार्क एवेन्यू या वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में है, वो तो इनके साथ है मिले हुए। तो उनसे तो आप तवक्को ना करें कि अवाम की आवाज़ वो बने। ठीक है, अवाम की आवाज़ जो बनने की जो क्लेम करता है या वो है, उसका ना आप नाम सुनना चाहती हैं, ना उसका आप उसका जिक्र आप पे गिरा गुजरता है। तो वो तो आप मौका ही नहीं दे रहे कि अवाम की आवाज़ या कोई इजहार जो है किया जाए, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। मौका तो उन्हें भरपूर दिया गया था, लेकिन कारकर्दगी उनकी सबके सामने रही। लेकिन शामी साहब, अभी बात हो रही है, आप माशाल्लाह एक तारीख है हमारे पास, माजी में भी सियासी जमातों का तर्ज अमल ऐसा ही था जैसा अब है अवामी इशूज़ को लेकर। देखें, गुज़श्ता 5 साल में सब सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार का मज़ा चख चुकी हैं। एग्जैक्टली। और इक़्तिदार उनका मज़ा चख चुका है, और अवाम जो हैं वो भी इस मज़े में बराबर के शरीक हैं। इसलिए अब कोई जमात ये कहे, पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, 14 जमातें कमोबेश इक़्तिदार में रही हैं, और जमात इस्लामी के अलावा मेरा ख्याल कोई बाहर नहीं रहा इस गुज़श्ता 5 साल। तो अब कान आप इधर से पकड़ लें, दाएं से या बाएं से, तो जवाब तो सबको देना है ना। बिल्कुल। इसलिए अब ये सियासी जमातें जो हैं, जो कुछ भी नारे लगाएं, ये जो मुश्किलात हैं हमारी, वो एक दिन की या एक महीने की या एक साल की पैदावार नहीं है। ये एक लंबी कहानी है और इनको ख़त्म होते होते भी वक्त लेगा। तो और आप ये बताएं मुझे कि आपने कहा है कि ये सारे पुराने चेहरे हैं,
हाँ पुराने चेहरे हैं तो कि अवाम जो हैं वो नए चेहरे हैं सारे। क्या ये जो 24-25 करोड़ अवाम रहते हैं इस मुल्क में, इनको भी कोई एक्सपोर्ट कर देंगे, कोई नए अवाम उगाएंगे यहाँ लाके? तो जब अवाम भी पुराने हैं और हमारा माहौल भी वही है, मसाइल भी पुराने हैं, मसाइल भी पुराने हैं, तो सियासी लीडर भी पुराने हैं। इंतखाबात तो आपको कराना पड़ेंगे। दस्तूर जो है उसका जो करारदाद मकासद का पहला जुमला ही ये है कि जो ताकत है, इख्तदार जो है वो अल्लाह का है, जिसे एक्सरसाइज किया जाएगा अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस मुल्क का निज़ाम चलाना है, कोई उससे कितना भागेगा। मार्शल्लाह आए, उनके अंदर भी फिर इंतखाबात कराने पड़े। तो वो उन्हीं नुमाइंदों की बात हो रही ना, कहाँ गायब है वो? अवाम तो मुश्किल में वो है। सारे अभी तो देखें, बिलावल भुट्टो तो अब चीख कर ऐलान कर रहे हैं और बरस रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर भी, निगरान हुकूमत पर भी, अपने वालिद पर भी, बल्कि वालिद के भी लत्ते ले रहे हैं और कह रहे हैं मैं उनका हुक्म मानता हूं घर में, घर तक। और ये जो पार्टी है पॉलिसी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करती है। तो इतना तो बोल रहे हैं बेचारे। और फिर अभी लंदन से भी आने वाले हैं नवाज शरीफ साहब, आने वाले हैं। हाँ जी। तो ये सारे बोलेंगे इंशाल्लाह, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलेंगे, कुछ बेचारे बोलने की पादाश में वहां पहुंचे हुए हैं जहां पहुंचते रहे हैं लोग। लेकिन बोलने की शिकायत नहीं होगी आपको, कम बोलने की, बहुत बोलेंगे, लेकिन कुछ गौर करने की और सोचने की आदत भी डालनी चाहिए। एग्जैक्टली। बोलना तो आसान है लेकिन काम करना मुश्किल है। सलमान तोलना साहब, मुश्किल है। एग्जैक्टली, कोई तोलना भी तो चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही। अयाद अमीर साहब तोलेंगे। सलमान साहब, अभी शामी साहब ने कहा कि इक़्तिदार के मज़े तो सबने लूटे हैं, तो जिन्होंने इक़्तिदार के खूब मज़े लूटे वो कहाँ गायब हैं? स्पेशली ये जो लंदन वाले, नून लीग की लीडरशिप किधर गायब है? देखें, ये बात हम एक अरसे से करते चले आ रहे हैं कि जवाबदेह जो होती हैं वो हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं। आप निगरानों को खा कुछ कहते रहें, निगरान तो जवाबदेह नहीं है। निगरान तो उनके सामने जवाब देना जो लेके आए हैं। पाकिस्तान के अवाम तो लाते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को। और अभी आप भी हमारे माजी को कुरेदना शुरू कर देती हैं कि पार्टीज़ का वो जोर दे रहे थे अरबाब इख्तियार पे कि अरबाब इख्तियार इनके साथ हैं। असल में अरबाब इख्तियार पहले उनके साथ थे, फिर अरबाब इख्तियार इनके साथ। 3.5 साल उनके हैं, 16 माह इनके हैं। तो बाजे के 5 साल के अंदर कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जो उन्होंने अपने ऊपर कदगन लगाई हो, अपनी अयाशियाँ बंद की हों। और कोई आया था कि मैं 12 वज़ीरों के साथ हुकूमत चलाऊंगा, तो उसके भी 50 थे। कोई आया था कि जी हम उससे कम पे करेंगे, महंगाई के नाम पे, उनके 80 थे। तो रगड़ा लगा है सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। और दुनिया की जमहूरियतों में, जमहूरी माशरों में जो इस्तेहकाम होता है वो हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस लेके आती हैं। वो एक प्रोग्राम और मंशूर की बुनियाद पे आती हैं। वो प्रोग्राम जो लेके आए थे पाकिस्तान के अंदर सियासत में तब्दीली का, इस्लाहात का, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, लेकिन रगड़ा लगा उस वक्त की अपोजिशन को। आप देखें कि कोई एक दिन, यहाँ पर हमारे दोस्त बैठे हैं जो कहते थे कि कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की कोशिश ना करते हों। देखें, बाजे के जमहूरी माशरों में इस्तेहकाम तब आता है जब आप डिलीवर कर रहे हो। जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत, ये हमारा जमहूरी मुल्क है ना, हम कहते हैं जमहूरी माशरा है भाई, जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत डिलीवर ना कर रही हो, आज जो कैफियत है पाकिस्तान के अंदर, कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर लोग बिजली के बिल हाथ में पकड़ कर परेशानी का इजहार ना कर रहे हो। भाई बिल दें या बच्चों को खाना खिलाएं, बिल दें या अपने घर का किराया दें, कोई जवाबदेह है। और आज शामी साहब तो कह रहे हैं कि वो बोलेंगे, वो इस वक्त बोलने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो बोलने की पोजीशन में हो तो जरूर बोलें। और बिलावल साहब जो कुछ कह रहे हैं, वो हुजूर ये 1 माह पहले आप हुक्मरान थे, वो किन को कह रहे हैं? आप खुद हुक्मरान थे। आपका सिर्फ खर्चा सिर्फ वजारत खारजा का निकाल लिया जाए, वो तो 1 अरब से ज्यादा है। जितने दौरे तो किए बात ये कि आपने दिया क्या पाकिस्तान के अवाम को? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बका और सलामती का दारोमदार डेमोक्रेसी पे ही है। ये मुल्क जमहूरियत की बुनियाद पे बना था, रहना भी जमहूरियत की बुनियाद पे है। जरा आप अपने अपने सियासी केस लेके लोगों के पास जाएं तो सही, जरा पता तो चले कि उनकी हालत ज़ार क्या है। और अरबाब इख्तियार, बात ये कि जिन अरबाब इख्तियार पे जोर दिया जाता है, जब आप अवाम की तायद और हमायत से आएंगे तो फिर आपको पता होगा कि हम जवाबदेह भी हैं
اور جب آپ چور دروازوں کے ذریعے آئیں گے تو پھر یہی کیفیت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن انتخابات کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی پہ انتخابات کا خوف سوار ہے اور کوئی انتخابات، بھائی وہ کون سی اکثریت لے کے آئے تھے؟ سادہ اکثریت تو ان کے پاس تھی نہیں. تو بات یہ کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس عوام میں نہ ہوں گے، آپ کوئی سادہ اکثریت لے سکے گا جو حالات ہیں؟ جو کیفیت بن رہی ہے، آپ سادہ اکثریت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ پہلے انتخابات کروائیں. اور جس طرح کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو پہلے بھی انتخابی نتائج کون صاحب چیلنج کرتے تھے، سوائے 2018 اور 2018 کے بارے میں پورے پاکستان کے عوام کو پتہ ہے. میں نے آج وہ بات نہیں دہرانی، پوڑیوں والی، سیڑھیوں والی، محکمہ زراعت والی کس طرح مسلط کیا گیا تھا. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس عام آدمی میں نہیں ہوں گے، وہ عام آدمی کو جواب دہ نہیں ہوں گے اور عام آدمی کی تائید اور حمایت سے برخوردار نہیں آئیں گے، یہی کیفیت پاکستان کے اندر طاری رہے گی. ٹھیک ہے، تو عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو لیڈرشپ، ان کے روٹس اب بھی عوام میں موجود ہیں؟ جی بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ جی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جمہوری ہیں، یہ بذات خود ایک مسئلہ ہیں. یہ نجی کمپنیوں کے طور پہ چلائی جا رہی ہیں جن کا مقصد جو ہے اپنے موروثی سیاست کو، اپنے خاندانی مفادات کو، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے. اور یہ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کا کوئی معاشی پروگرام ہے. اور یہ تمام کا تمام ان کا جو زور ہوتا ہے وہ شخصیات پر ہوتا ہے. کچھ شخصیات کی تعریف کی جاتی ہے مبالغہ آرائی کے ساتھ، اور کچھ کی جو ہے وہ برائی کی جاتی ہے. تو آپ اگر مطلب ہے کہ ایک ہم بچپن میں کہانی پڑھتے تھے داستان میر حمزہ، اس میں ایک ولن ہوتا تھا پیر تسمہ پا. تو ہمارے یہاں یہ پیر تسمہ پا کی طرح یہ اور ان کی جو قیادت ہے عوام کے اوپر سوار ہے اور ان کا خون نچوڑ رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ عوام کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں. ان کا جو طبقاتی کردار ہے وہ اینٹی پیپل ہے. ہمارے یہاں بہت سارے فکری مغالطے ہیں. ایک یہ کہ جی یہ جمہوری پولیٹیکل پارٹیز، ان میں سے کوئی بھی جمہوری پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ایک اور فکری مغالطہ ہے کہ جی ہمارا معاشرہ جمہوری معاشرہ ہے. تو یہ بھی سچ بات نہیں ہے. ہمارا معاشرہ کوئی جمہوری معاشرہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری معاشرہ ہو جائے، ہمارے بہت سارے انٹلیکچوئلز چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، لیکن حقیقتاً جمہوری معاشرہ ہمارا نہیں ہے. ہمارے یہاں جاگیردارانہ سماج ہے، اس کی ایک 60% جو نشستیں ہیں وہ ڈائنسٹک ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں نیم قبائلی نظام ہے. ہمارے یہاں مطلب ہے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی برادری کی بنیاد پر ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں. آپ ذرا بات تو کریں جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں کہ کس طرح سے وہ الیکشن لڑا کرتے ہیں. تو میں بہت سارے وہ ہیں کہ دھوکے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے دیں گے جی الیکشن ہوں گے، الیکشن ہو کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہی کچھ ہو رہا ہوگا جو گزشتہ 16 ماہ میں ہوا یا اس سے پہلے ہوا. کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کا جو ہے ان کا کریکٹر جو ہے وہ پرو پیپل نہیں ہے. اور پرو پیپل اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک موروثی سیاست آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھئی دادا ہوں گے، ان کا بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، نواسا ہوگا، نواسی ہوگی، تو پھر تو آپ کی سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی. تو پھر تو آپ کچھ اور سوچیں. پھر ایک اور ہم لوگ بڑا مطلب ہے، مجھے نہیں پتا کہ اگر جسارت مجھے کرنے دیں اس بات کی، کہ ہم کہتے ہیں جی ووٹ پاکستان جو ہے مطلب ہے جمہوریت، بالکل یقیناً ووٹ ہوا تھا، لیکن وہ ووٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہماری تحریک پاکستان تھی اس میں بھی ہم لوگوں نے جو فیئر آف میجورٹی تھا اس کو نہیں مانا تھا. ہم نے کہا تھا بھئی ہمیں ہندوؤں کی میجورٹی ہم اس کو قبول نہیں ہے، تو ہم نے ایک مائنورٹی کا ملک بنا لیا تھا. تو وہاں سے ہمارے خمیر کے اندر ایک کچھ رویے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم کھینچ تان کر ایک کہتے ہیں نا ویسٹ منسٹر قسم کی ڈیموکریسی جس کا تعلق سیکولرزم سے ہوتا ہے، اس کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں اس معاشرے کے ساتھ جو ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے. 73 کا آئین 50 سال سے وہ مسئلے حل کرنے میں ناکام رہا. اس کے بانی خود اس کو وائلیٹ کر رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے اور وہی بات کہتے رہیں گے کہ جی انتخابات ہو جائے، لیکن انتخابات بغیر ریفارم کے انہی لوگوں کو اگر لے کر آنا ہے جو پہلے ہم پہ مسلط تھے، جو کہ پارٹ آف دا پرابلم تھے 20th سینچری پاکستان کے، وہ 21st سینچری کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ وہ کیسے ریلیٹ کریں گے ماڈرن اکانومی سے؟ وہ کیسے بچوں کے ساتھ جو آپ کا 65% 70% لوگ جو ہیں وہ بلو 35 ایئرس کے ہیں، 30 سال سے کم کے ہیں، ان سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ تو میرے خیال میں وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ لوگ جو ہیں مطلب ان کا دور گزر گیا، اور ان کی آل اولاد کا بھی یہ جو ہے نا کہ ایک مخصوص ڈی این اے ہوگا، وہی ہم پہ حکمرانی کرے گا. تو یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا، اور ایسی جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کو ناقابل قبول ہوگی. جی ٹھیک ہے، ایسی جمہوریت ناقابل قبول ہے. لیکن ایاز صاحب، جیسا کہ ابھی عامر ضیاء صاحب نے بھی ذکر کیا، کیا یہ کہنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ انتخابات کے بعد تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور استحکام آ جائے گا؟ یار ایک لایعنی بحث ہم کیوں یہاں پہ چھیڑ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کرنا ہے؟ بادشاہت یہاں لانی ہے؟
یا وہ جو یہاں پہ دور لانا جو ضیاء الحق کا تھا اور ایوب فیلڈ مارشل ایوب خان کا تھا یا یحییٰ خان کا تھا، وہ ہم لانا چاہتے ہیں؟ بھائی جیسے بھی ہے لولی لنگڑی، جیسی بھی جمہوریت ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا جو بھی قصور ہے، جب بھی آپ نے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس کو سیبوٹاج کیا ہے، ملک کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ یہ پچھلے 16 ماہ جو ہے آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ بالکل آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالات یہ جو یہاں تک پہنچے ہیں، یہ پچھلے 16-17 ماہ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، اس نے پاکستان کو اپنے گھٹنوں تک وہ لے آیا ہے۔ بھائی اکاؤنٹیبلٹی کا جو طریقہ ہوتا ہے ایک ڈیموکریسی میں، نیم ڈیموکریسی میں، آپ عوام سے رجوع کریں۔ عوام سے رجوع کا مطلب ہے آپ الیکشن کرائیں۔ الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ وہ جو آپ کے نگران ہیں، جو صوبائی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے جنوری سے لے کے اب تک قانون کی کس آرٹیکل کے تحت وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے 90 دن سے زیادہ کرنا ہے، یہ جو آج کل جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، مطلب آئین کی کون سی چیز ہے جو آپ اس کے تحت آپ کر رہے ہیں؟ جب بھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل پروسیسز کو سبورٹ کیا ہے، پاکستان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچایا، پاکستان کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ آپ لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حال ہے ابھی، اس کا یہ کیسے یہاں پہ ہم پہنچے ہیں؟ تو خدارہ آپ کے پاس سوائے الیکشنز کے، نہیں تو پھر ایجپٹ والا نظام کریں، برما یا میانمار والا نظام وہاں کریں، ماڈل پھر لے آئیں، یہاں پہ ایک مجسمہ بنا دیں فیلڈ مارشل عبد الفتح السیسی کا، اور اس کو پیچھے سے ہمارے کئی جو عرب دوست ہیں وہ تھوڑا کبھی کبھی وہ بھی اب زیادہ چیک نہیں لکھ کے دے رہے، پہلے انہوں نے زیادہ چیک لکھ کے دیے تھے۔ آپ یہاں پہ ایک ماڈل بنا لیں کہ یہ جو ماڈل ہے جی عبد الفتح السیسی ہوں گے اور یہ کریں۔ آپ مصر کی حالت دیکھ لیں، تباہی ہے، پیسہ ملا ہے، ان کا بھی یہی اکنامک پرابلمز ہیں۔ ٹھیک ہے، بین جو ہمارے پاکستان کے ہیں، آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی سبزیاں اگائی جائیں گی، اب انقلاب جو ہے پتہ نہیں آئی ٹی میں آئے گا، اب انقلاب کس میں آئے گا، چیزیں یہاں چل نہیں رہی ہیں۔ ویسٹرن بارڈر سے لے کے اندرونی محاذ تک ویسٹرن بارڈر کی جو حالت ہے وہ زیادہ ہم بیان یہاں نہیں کر سکتے۔ یہ جو چترال میں پچھلے دنوں ہوا ہے 3-4 دن، اب وہ جب چترال کی بات کریں، آپ کا وہ جو ہے کمپیوٹر چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کیونکہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے جو سچویشن ہے۔ تو خدارہ یہ کیا آپ اپنے کام پہ توجہ دیں، آپ کا کام جو ہے فل ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا جیسی بھی ہے لولی لنگڑی، اسی میں مسائل کا حل ہے، ایسی ہی جمہوریت میں مسائل کا حل ہے شامی صاحب؟ جمہوریت جیسی بھی ہے، جیسے ہم خود ہیں ویسی ہماری جمہوریت ہوگی نا۔ تو جمہوریت جو ہے اس کا متبادل کیا ہے؟ ہم نے کتنے دفعہ تجربہ کیا ہے، اور ہم سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو جو کنڈیم کر رہے ہیں تو سب ہنسی ہیں، زاہدوں کو ناپسند۔ اب کوئی حور آئے گی ان کے لیے، کہاں سے لائیں گے؟ کوئی امپورٹ کریں گے حکمران؟ تو یہ جو باتیں ہیں ہم سن کے میرے کان پک گئے ہیں۔ ہم نے آدھا ملک گنوا دیا، اور یہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو مسترد کر کے پھر ہم نے ایک اور تغرم خان آئے تھے، وہ بلوچستان کا مسئلہ پیدا کر کے چلے گئے، وہاں ملٹری ایکشن کر کے، بگٹی صاحب کو جناب تیکھ کر کے۔ تو آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس ملک کا جو نظام ہے جیسا بھی ہے، یہ ہمارا دستور ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ مسئلے ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، نہ ایک دن میں حل ہوتے ہیں، لیکن جب لوگ جو گھر کے مالک ہوتے ہیں، جب وہ اپنے مسائل حل کرنے میں لگ جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت جو قوم ہے، ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، جس کے پاس میجورٹی ہے وہ آ کے لیڈ کرے، اور لوگوں کا اعتماد ہوگا اس پر۔ یہ ہم ایسے ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اور ہمارا کیا نسخہ ہے ہمارے پاس؟ کس نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم عوام کا مذاق اڑائیں، دستور کا مذاق اڑائیں، ہر ایک کو کوسنے دیں، تانے دیں؟ کس کو لانا چاہتے ہیں آپ؟ کہاں سے برآمد کریں گے؟ اس ملک کو تباہی سے ہم کنار کر دیں گے، اس ملک کو خدا نہ خواستہ ڈس انٹیگریٹ کر دیں گے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، آپ جو مشکلات ہیں
وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن سر کے درد کا علاج یہ نہیں ہے کہ دل میں گھونسا مار دیا جائے. دل کا مرض جو ہے اس کو آواز دے دی جائے. تو جمہوریت کا خاتمہ، انتخابات کا نہ ہونا، سیاسی جماعتوں کو کنڈیم کرنا، یہ تو ہم اپنے دل کو خطرے میں مبتلا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے اور یہ نکتہ سنجی ختم کرنی چاہیے. اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. فیلڈ مارشل ایوب خان کی تقریر پڑھ لیں پہلی جب آئے، یحییٰ خان کی پڑھ لیں، آپ جنرل ضیاء الحق کی پڑھ لیں، آپ پرویز مشرف کی پڑھ لیں. کیا اعلانات کیے، کیا وعدے کیے گئے، کیا چکمے دیے گئے، اور جب گئے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ تار تار چھوڑ کر گئے ہیں. تو ہمیں یہ شوق کیوں ہو گیا ہے اپنا دامن، اپنا گریبان بار بار تار کرنے کا، بار بار دوسروں کے ہاتھ میں دینے کا، اور بار بار سر پیٹنے کا، اور بعض اوقات بار بار مقدر کو پھوڑنے کا. ٹھیک ہے. شامی صاحب کہہ رہے ہیں اور کتنے تجربات کرنے ہیں. سلمان صاحب، مسائل کا حل پھر اسی سسٹم میں تلاش کیا جائے. دیکھیں یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ آج ایک بحث ہو رہی ہے جی کہ 90 دن میں الیکشن پریزیڈنٹ صاحب اعلان کر دیں سپریم کورٹ میں. یہ سارا کرائسس کیوں پیدا ہوا کہ ہم کہتے اپنے آپ کو جمہوری ہیں، ہمارے طرز عمل جو ہیں وہ آمرانہ ہے. کہ کس نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی میں ادویت بعد آئیے، آپ فیس کرتے. رات آپ کہتے ہیں جی میں اسپورٹس مین ہوں، میں فیس کرتا ہوں. صبح اٹھ کے آپ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، پھر اسمبلی توڑ دیتے ہیں، پھر اپنے اراکین کو کہتے ہیں کہ جی آپ ریزائن کر دیں، پھر آپ 2 اسمبلیاں اور توڑ دیتے ہیں. یہ سارا کرائسس جہاں تک کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیں للی لگڑی حکومت جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، تو پاکستان کے اندر 3-4 الیکشن تو ہوئے. اس طرح کی صورتحال تو کبھی طاری نہیں ہوئی تھی کہ جیسا تیسا تھا الیکشن ہو رہا تھا، اور ہمارے ایاز صاحب اس کا حصہ تھے ان الیکشنوں کا. بات ہے کہ جب تک پاکستان کے پولیٹیشنز کا طرز عمل جو ہے وہ جمہوری نہیں ہوگا، یہ کرائسس پیدا ہوتا رہے گا. آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، اور پھر معاملہ طے ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں 3 ماہ پہلے آپس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں، کہ کمیٹیز بنی. کمیٹیز نے کہا جی کہ 3 نکات پہ ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہے، نہیں جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. آپ 15 تاریخ کو اسمبلیاں توڑیں. اور پھر دیکھیں ماضی کی جماعتوں کو ہم رگیتے بھی رہے ہیں، سب کچھ کہتے رہے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ تو نہیں ہوا کہ جن کے آپ پہ احسانات تھے، کیا دشمن سے ہم یہ توقع کر سکتے تھے کہ وہ آ کے ہماری فوجی تنصیبات پر حملہ کرے گا؟ یہ کوئی پولیٹیکل فورسز کرتی ہیں؟ یہ آپ کی تاریخ میں کبھی ہے ایسے کہ آپ ہمارے جو شہداء ہیں ان کے مزاروں کو جلاتے پھر رہے ہیں؟ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ دیکھیں کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کی سیاسی تاریخ میں کبھی ایسے آج تک ہوا ہے؟ اور 9 مئی کے واقعات سے پی ٹی آئی صرف نہیں ڈسٹرب ہوئی، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ساری سیاسی لیڈرشپ دفاعی محاذ پہ لا کے کھڑی کر دی ہے. اور اس شخص کو کس نے مسلط کیا، کیوں کر کیا؟ اس ملک کو تباہی کے کنارے پہ لا دیا گیا پاکستان کی سیاست کو. لوگ بیٹھ کے دیکھیں آپس میں سیکورٹی رسک بھی کہتے تھے، پھر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، پھر نگران حکومتیں بنتی تھی، پھر الیکشن ہوتے تھے، پھر الیکشن کے رزلٹ تسلیم کیے جاتے تھے. ایک شخص آیا وہ صرف 2018 کے الیکشن تسلیم کرتا ہے، جس کے بارے میں سارے پاکستان کو پتا ہے کہ کس طرح اسے کون لائے لا کے کس نے بٹھایا، کس نے چلایا. تو بات یہ کہ جب تک پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا طرز عمل سیاسی اور جمہوری نہیں ہوگا، یہ کرائسس پیدا ہوتا رہے گا. اور لوگوں کے سامنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نگران جواب دے. یہ سارے لوگ جواب دے ہیں، اس لیے کہ اس تباہی و بربادی میں پاکستان کی اندر عیاشیوں کا، بدماشیوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جلتے رہے، کوئی ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے. لیکن المیہ ہم نے یہ بھی دیکھا گزشتہ 5 سال میں جو ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہمیں نظر آیا. عامر ضیاء صاحب، آپ کی نظر میں سیاستدانوں کی جمہوری طرز عمل سے دوری کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ 2018 سے نہیں شروع ہوتی ہے. عوام جو ہیں وہ، اور آپ کسی بھی مطلب کراچی میں، لاہور میں، کسی بڑے شہر میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں، پروفیشنل مڈل کلاس پاکستانیوں سے بات کریں، وہ آپ کو ان تمام سیاسی جماعتوں سے جو 2018 سے پہلے تھیں یا اس کے بعد جو مطلب 16 ماہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، ان سے بیزار ہیں، ان سے دل برداشتہ ہیں، ان کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے. اور جب لوگ ان کی کہتے ہیں کہ جی موروثی سیاست ہے
اور ہمارے نظام میں کمزوری ہے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, ہمارے یہاں ایسی پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے جو کرپشن کو جائز قرار دے دیتی ہے, لائسنس ٹو کرپشن دے دیتی ہے, تو پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کا رویہ غیر جمہوری ہے. حالانکہ ہمارا جو التجا ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ ریفارم لائیں, آپ اصلاحات لے کر آئیں, آپ ان لوگوں پہ دروازے بند کریں کہ جو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہیں, جنہوں نے اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ اپنی سیاست کو, اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں نیا خون کیوں نہیں آ سکتا, پارٹی کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے, جو نوجوان قیادت آگے کیوں نہیں آ سکتی, اور اس میں کیا یہ ہمارے نصیب میں کہ صرف جاگیردار, ٹرائبل لیڈر اور بہت زیادہ پیسے والی الیکشن لڑیں گے؟ مڈل کلاس کہاں ہوتی ہے اس کی نمائندگی, محنت کشوں کی نمائندگی کہاں ہوتی ہے؟ جن لوگوں کو جمہوریت کا دکھ ہے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی جمہوریت کے اصل جو وہ ہیں, طاقت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. تو ہماری یہ جمہوریت کے نام پہ فراڈ کیا جاتا ہے عوام سے. اب کوئی نہ کوئی تو کہے گا, بہت سارے لوگ نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے جی نہیں یہ جو ہے فلاں خاندانی جمہوری اور نجات دہندہ ہوگا ہمارا, اور فلاں پیر صاحب ہوں گے اور فلاں جو ہیں سردار صاحب ہوں گے. تو میرے خیال میں جو اربن پاکستان ہے اس کو نہیں مانتا. اور آپ یہ دیکھیے گا یہ خلیج جو ہے حکمراں اشرافیہ میں اور عوام میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ جو ہے کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے آج کے پاکستان سے. یہ 20ویں صدی کی وہ روحیں ہیں جن کو نہیں پتہ کہ 21ویں صدی میں کیا ہوا ہے, اور 21ویں صدی کی اکانومی کیا ہے, 21ویں صدی کا ذہن کیا ہے. یہ اب تک اٹکے میں ہے کہ جناب مطلب ہے کہ ہم نے 1970 میں یہ کیا تھا, 80 میں فلاں کام کیا تھا اور 90 میں یہ کیا تھا. تو پاکستان آج بہت آگے بڑھ چکا ہے, اور جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جناب آپ کو ایک ریفارم کی ضرورت ہے اور بڑے پیمانے پر ریفارم کی ضرورت ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر مسئلہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے, یقیناً پی ٹی آئی نے بھی بڑا لوگوں کو مایوس کیا, لیکن جن لوگوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ان کی ہم بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہم یہ پی ایم ایل نون نے کیا کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے, 15 برس سے سندھ میں برسر اقتدار ہے, کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر تمام ہی لوگ جو ہیں سمام میں سبھی ایک جیسے ہیں, اور اس کے اندر عوام کو ان میں سے کسی پہ بھروسہ نہیں. اب ظاہر ہے آپ کے الیکشن ہوں گے, لوگ ووٹ بھی ڈالیں گے, 40-50% ہو سکتا ہے ٹرن آؤٹ بھی ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ جمہوری حکومت آ گئی تو میرے خیال میں اس سے بڑے ہی مطلب ہے عزت و احترام سے اختلاف کروں گا کہ یہ جو ہے جمہوریت نہیں ہوگی, یہ عوام کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہوگا, اور ہم یہ دھوکے کھاتے رہیں گے. تو ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جی ریفارم ہونا چاہیے, اور جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کے دروازے بند ہونے چاہیے. بالکل آپ اکاؤنٹیبل کریں جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے, لیکن جنہوں نے کہتے ہیں آرمی چیف کا طیارہ اغوا کیا, اس کو جب معافی مل سکتی ہے بھائی, تو مطلب ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی, ڈبل پیمانے تو نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کی, بالکل بہت برا ہوا 9 مئی, ہم مذمت کرتے ہیں اس کی, لیکن اس سے پہلے اتنے ہی بڑے گناہ ہوئے ہیں, ان کو ہم نے دیکھا کہ لیز آف لائف مل گئی ہے. تو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. آپ کا اکاؤنٹیبلٹی بالکل اکراس دا بورڈ ہو. ریفارمز پر فوکس ہونا چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو نگران حکومت کر رہے ہیں ان کا فوکس بھی زیادہ تر معاشی اصلاحات کی طرف دکھائی دے رہا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ان کی ترجیح معاشی بحالی ہے یا پھر انتخابات کروانا. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سوال ہمارا یہ ہے کہ نگران حکومتوں کی اصل ترجیح کیا ہے؟ کیا وہ معاشی بحالی پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں یا پھر جس کام کے لیے وہ آئے ہیں یعنی کہ انتخابات کروانے, اس پر ان کا زیادہ فوکس ہے؟ ایاز صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کل بھی پریس کانفرنس ہوئی, آج بھی پریس کانفرنس کی. نگران وزراء نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اور ذخیرہ اندوزوں کی منافع خوری کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ترجیح ان کی کیا دکھائی دے رہی ہے؟ بیچارے نگرانوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں نا, اتنا ڈالیں جتنا کہ وہ سہ سکیں. نگران ہوتے ہیں, پھر نگرانوں کے نگران ہوتے ہیں, ترجیحات کس کی ہیں؟ یہ سارا کچھ جو اکنامک ریوائیول کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ, وہ کیا ہے SIFC جو ہے, یہ کہاں سے ترتیب دی جا رہی ہے؟ گلف سے انویسٹمنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ بیچارے نگران تو نہیں کر رہے, وہ اپنا بیچ میں ڈال رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں $25 بلین آئیں گے. وہ آج کل تو جو مرضی آپ منہ پہ فگر لے آئیں گے اتنا آئیں گے. یہاں پہ ایوری ڈے کام چل نہیں رہا, دیوالیہ مطلب ایک حالت یا مشکل ہے, لیکن انویسٹمنٹ کی باتیں ہونی ہیں. تو بیچارے نگران جو ہیں وہ تو ہز ماسٹرز وائس ہیں, ان کو تو جو سامنے سکرپٹ وہ دی جاتی ہے, وہ روز آ کے بیچارے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. وہ تو پتہ چلتا ہے کہ سوائے پریس کانفرنسز کے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دہاڑی پوری نہیں ہوتی جب تک 2-3 وزراء
प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ना कर लें, वो बीच में हमारे वो सरफराज बुगटी आ जाते हैं, एक आध और आ जाते ठीक हैं, है। वो बेचारे हमने जो हमारे वो दोस्त थे मुर्तज़ा सुलंगी, उनको पकड़ के वहाँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर दिया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस मुल्क में वो होता है कि जब तक जैसे वो आपकी वो हम नाम वो सारी जो मेरे ख्याल बड़ी दोशीज़ाएँ हैं वो मरियम ही उनका नाम होता है, वो जो पहले थे, वो जब तक 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में नहीं करती थी, वो समझती थी कि मेरा काम एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं हुआ। ठीक तो है। बेचारे निगरानों ने क्या करना है? ठीक है, उनको आप कह रहे तो हैं उनके तो इनके जो सामने जो लिखा होता है बेचारे पढ़ देते हैं। यानी आप कह रहे हैं ये भी बेबस दिखाई दे रहे हैं। तो शामी साहब, आपकी नज़र में निगरानों का काम तो इंतखाबात करवाना है, उनका काम की तरफ उनकी तवज्जो है? देखिए, इंतखाबात के लिए ही तो आए हैं ना, बुनियादी काम तो वही है, लेकिन अब ये उनका काम है इंतखाबात के दौरान इंतज़ामिया को गैर जानबदार रखना। इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इंतखाबात के नाम पर आप मईशत को कुर्बान नहीं कर सकते और मईशत के नाम पर इंतखाबात को कुर्बान नहीं कर सकते। तो इंतखाबात भी ज़रूरी हैं, मुआशी इक़दामात भी ज़रूरी हैं। और आपने देखा है कि जो क्रैकडाउन हुआ है जी। जो डॉलर पर और फिर शुगर अपना ज़ख़ीरा करने वालों पर और फिर स्मगल करने वालों पर, तो उसके असरात तो निकले हैं ना। डॉलर नीचे आया है, जी। कुछ लोगों ने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया है। तो ये काम भी करना चाहिए एक मुकर्रर वक्त के अंदर। बाकी फिर जो आएंगे लोग वो करेंगे। आप ये कहेंगे क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं तो इंतखाबात को रहने दें, या इंतखाबात हो रहे हैं तो फिर मईशत को रहने दें। दोनों साथ साथ चलने हैं, दोनों काम करना पड़ेंगे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि दोनों लाजिम व मलजूम है, मईशत का भी काम करना है और साथ साथ खाना खाना है इंतखाबात भी ना, करवाने हैं। पानी भी बिल्कुल। पीना है, साथ ठीक है। सांस भी लेना है। इसी पर सलमान साहब से जानूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, बात हो रही थी निगरानों की, क्या प्रायोरिटीज़ हैं? क्या आपको लगता है कि वो मईशत पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या इंतखाबात पर? देखिए, बुनियादी ज़िम्मेदारी तो उनकी पाकिस्तान के अंदर फेयर इंतखाबात की है, लेकिन इंतखाबात निगरानों से ज़्यादा सियासतदानों की ज़रूरत है और इसका इन्हिसार भी सियासतदानों के तर्ज़ अमल पे है। और अभी आप देखेंगे अगले कुछ रोज़ के अंदर ये जो 90 डेज़ वाली बहस है, 90 डेज़ में तो अब मुमकिन नहीं है। अब फरवरी के अंदर इंतखाबात की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे तैसे, जैसे कहा गया ना जमहूरी लंगड़ी लूली, ये इंतखाबात करवा लें। चूँकि इस हवाले से भी ख़तरात और ख़दशात बढ़ गए हैं कि ये अगर फरवरी में ना हो सके तो फिर ये इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा। और इस शेड्यूल का ऐलान किसने करना है कि निगरानों से पूछा जाता है तो वो सारी जिम्मेदारी डालते हैं इलेक्शन कमीशन पे। प्रेसिडेंट साहब भी मेरी इत्तला के मुताबिक ऐलान कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट साहब ऐलान करेंगे तो प्रेसिडेंट साहब के कहने पे होंगे या नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जितनी जल्दी हो इसका शेड्यूल का ऐलान करें, ताकि इस हवाले से जो पैदाशुदा कंफ्यूजन ख़त्म हो। बाकी माशी हवाले से निगरानों ने कुछ नहीं करना है, जिन्होंने करना है उसका जिक्र यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, आमिर साहब, आपकी नज़र में निगरानों के करने का काम क्या है, और क्या सदर साहब डेट अनाउंस करते हैं इलेक्शन की, कर सकते हैं? देखिए, पहली बात ही कि हमारे जो माशी मसाइल हैं वो अब इंतजार नहीं कर सकते। तो जितना जल्द उनको टैकल किया जाए कि आप बिजली की चोरी को रोकें, आप स्मगलिंग को रोकें, अपनी तरजीहात को सही करें, वो चीज़ें होनी चाहिए। और हमारे रियासती इदारों को, हुकूमती इदारों को करना चाहिए वो काम। ये उनका 24/7 काम है, हर वक्त होना चाहिए ये काम। दूसरी बात है इंतखाबात, यकीनन मतलब है कि 90 रोज़ में तो होते हुए नज़र नहीं आते, तो हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि फरवरी में हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल है क्या वो इंतखाबात जो हैं वो मतलब है कि तमाम प्लेयर्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उसमें सिलेक्टिव होगा वो इंतखाबात, कुछ लोगों को आप दौड़ने की इजाज़त देंगे, कुछ को नहीं, तो फिर वो दोबारा मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो गैर मुतनाज़ा इंतखाबात हों, साफ़ व शफाफ हों, फरवरी में हो जाए, जनवरी में हो जाए, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा देर होनी नहीं चाहिए। तो जी, सदर साहब अनाउंस कर सकते हैं तारीख? सदर साहब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख ऐलान किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सदर भी कर ले, ज़ाहिर है कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर किसी तारीख पर इत्तफाक नहीं करते तो बेमाना होगा। सदर कर लें, शौक पूरा कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में उस ऐलान की इतनी अहमियत नहीं होगी उस ऐलान की, क्योंकि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था ना कि आप पंजाब में मतलब इंतखाबात हो जाएं, केपी में हो जाए, कहाँ हुए?
اور مطلب ہے بہت ساری تعدیلیں دی گئیں، تو میرے خیال میں صدر جو ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے، حالانکہ ان کو آئینی حق بھی ہے، لیکن کیونکہ الیکشن لاز میں تبدیلی آ گئی ہے تو ایک اس میں کنفیوژن لے کر آ گئے ہیں، ایک اس میں ابہام لے کر آ گئے ہیں کہ جی ای سی پی نے کرنا ہے، صدر نے کرنا ہے، دونوں نے مل کے کرنا ہے۔ ای سی پی کی عالم ہے کہ سب سے ملتا ہے، وہ صدر سے ملاقات جو ہے کرنا مناسب نہیں لیکن آپ کہہ سمجھتے، رہے ہیں صدر صاحب اگر اناؤنس ملاقات کر بھی ہو دیں جاتی تو اس پر ہوگا نہیں عمل، ایٹ دا اینڈ الیکشن کمیشن ہی شیڈیول جاری کرے گا، تو پھر امکانات روشن ہو جائیں گے انتخابات کے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔